نور ہی نور کا دیدار کرے گا۔ اپنے گھر کو نور والا بناؤ، اپنے گھر کو تحفظ بھی نور سے کرو، اور اپنے گھر کی حفاظت بھی نور سے کرو، اپنے گھر میں بندگی بھی نور کی کرو، اپنے گھر میں روشنی بھی نور کی کرو، اپنے گھر میں اثار بھی نور کا کرو، اپنے گھر میں حفاظت بھی نور سے کرو، اور اپنے گھر کی برکت اور سلامتی بھی نور سے ہی چاہو، اور محمد سے محبت بھی نور سے ہی کرو۔ نور ہی محبت حق ہے، اور محمد تجھے محبت حق کا یعنی کہ اللہ کی محبت کا علم ہو جانا چاہیے، تو ہمیشہ نور کو ہی چاہے گا اور نور ہی اپنائے گا، اور جہاں تجھے نور نظر آئے گا وہاں دوست بن جائے گا، تیرا دوست ہی تیرا نور ہے۔ اور تو اے مومن جان لے، تو ہی تو اللہ سے اللہ کے نور کا طالب ہے، اور طلبی نور حفاظت ہے، جسم و جان ایمان سلامتی ہے، اور مومن کا ایمان ہی نور ہے۔ جن گھروں میں نور رسالت، نور توحید، نور ولایت، اظہار پاکی نہ ہو، تعریف بندگی نہ ہو، حیات رضا الہی نہ ہو، ان گھروں میں کبھی روشنی نہیں ہوتی، اور وہ گھر اندھیرے کی آماجگاہ ہے، وہی گھر جہنم کی دلیل ہے۔ لہذا اپنے گھروں میں حق ادا کرو اللہ کا اور رسول کا۔ جو گھر والے اللہ رسول کا حق ادا کرتے ہیں وہی گھر حقیقت میں اللہ رسول کے گھر ہیں، اور اپنے گھروں کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کی پسند بتاؤ، اور اللہ کی پسند کے طریقے بتاؤ، اور اللہ کی پسند سے ہی اللہ کی پسند کو پاؤ۔ اللہ کی پسند ہی مومن کے لیے حیات نور موجودگی احساس کل ہے، اور ان گھروں سے ہی نور پھیلایا جاتا ہے، اور اللہ کا نور بھی انہی گھروں سے پھیلتا ہے جن گھروں اور گھر والوں میں نور ہوتا ہے، اور جن گھروں اور گھر والوں میں نور نہ ہو وہاں سے کوئی امید نہ رکھو، وہ گھر محروم کر دیے گئے ہیں، اور اللہ نے نہ ان گھروں میں نور رکھا اور نہ ان گھر والوں میں نور رکھا۔ ان کے لیے ہی تو دنیا در آخرت میں دردناک عذاب اور وہ نار جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اور ان کا جلنا ہی ان کا خود پر ظلم ہے۔ در ظلم اللہ کو پسند نہیں۔ جن گھروں میں ظلم پایا جائے وہ گھر اور گھر والے ظالموں سے ہی ظالموں سے ہی ہوں گے، اور مومن ظالموں سے اور ظلم سے پناہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو ظالم اور ظلم سے پناہ کا حکم دیا ہوا ہے، اور پناہ لینے والے ہی تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ مومن کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھتا ہے، اور اپنا احسان فرمائے گا اور انعام عطا فرمائے گا، اور اپنے احسان اور انعام والوں میں شامل فرمائے گا۔ یہ بھی تو جاننا ہے کہ جب تک تیرے گھر میں کوئی داخل نہ ہو تب تک نہ تو ہدایت والا ہو سکتا ہے اور نہ ہی تو گمراہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ تیرا داخل ہونا یا کسی کو اپنے گھر میں داخل کرنا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ بھی علم تجھے ہونا چاہیے، جب تجھے داخل کرنے کا اور ہونے کا علم ہوگا پھر تو جان جائے گا گھروں میں فرق کیوں ہے۔ اندر سے ہی تو گھر کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، اور اندر والا گھر بغیر نور کے نظر نہیں آتا۔ تو نے جس کو اس گھر کا وارث بنایا ہوگا اصل میں وہی گھر کی عظمت ہے اور وہی گھر کی پہچان ہے۔ جس گھر میں داخلہ منع ہے شیطان کا، اور جس گھر کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے وہ تو اے مومن تیرا دل ہے، اور جب تو اپنے دل میں دیکھے گا تو دل تجھے تب ہی اندر سے نظر آئے گا جب تیرے پاس ایمان کا نور ہوگا۔ اب تو جان لے کہ کس نے بادشاہی کس کی ہے اور یہ گھر کس نے بنایا ہے۔
اور کس لیے بنا ہے اور کس کی خوبصورتی کس سے ہے، اس گھر میں روشنی کس سے ہے، اس گھر میں حیا کس سے ہے، اس گھر میں زبان نگاہ سماعت کس کی ہے، اس گھر میں تخت کس کا ہے، اور کون ہے اس گھر کی عظمت بادشاہی کا وارث۔ تو نے جاننا ہے اس گھر کے بارے میں بھی کہ کس وجہ سے یہ گھر برباد ہو جاتا ہے، اندھیرے میں پڑ جاتا ہے، اندھا گونگا بہرا ہو جاتا ہے۔